السلام علیکم۔ ویوز ود عادل علی کے ساتھ عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا تاریخی پہلو ہے جو کہ تاریخ بھی ہے، پاسٹ پریزنٹ بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور دوسرا پہلو اس کا وہ ہے جو آج ڈیولپ ہوا ہے، وہ بھی ایک تاریخی پہلو ہوگا اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اچھے الفاظ میں رہے گا یا برے الفاظ میں رہے گا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس پہ ابھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اور میری ویڈیوز پہ اپنی قیمتی آراء سے بھی آپ مجھے نواز دیا کریں تاکہ مجھے اپنے کام کے بارے میں فیڈ بیک ملتا رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 5 فروری 2023، آج یوم کشمیر بھی ہے، تو سب سے پہلے تو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا اور کشمیری حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ دوسری طرف 5 فروری 2023 آج ایک تاریخی دن ہے جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ آج ایک عامر پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، جنہوں نے آئین پہ شب خون مارا، ایک جمہوری حکومت کو برطرف کیا، جبری طور پر ایک وزیر اعظم کو بزور طاقت انہوں نے کسی طیارے کے کیس میں، جو بھی معاملات ہیں وہ ایک الگ کہانی ڈیبیٹ ہے، اس میں انگیج کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور بعد میں انہوں نے ملک کے ساتھ کس کس قسم کے معاملات کیے جن کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں گے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ایک اپنے دور میں، اپنے وقت میں طاقت کے ایک انتہائی بہت بڑے مینار سمجھے جاتے تھے، اور خود کو ایک طاقت کا پہاڑ سمجھتے تھے کہ طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح انہوں نے جہاں چاہا جدھر چاہا تباہی پھیری۔ ان میں سے قابل ذکر باتیں کئی، مشرف صاحب کا 10 11 سالہ جو بھی دور ہے ان کا، وہ پورے متنازع ادوار سے ہی، متنازع واقعات سے بھرپور ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو زندگی میں یا ان کے کیریئر میں نہ رہی ہو، چاہے وہ اگر آپ بات کریں وار آن ٹیرر پہ، اکانومی پہ، اگر آپ بات کریں انٹرنیشنل ریلیشن شپس پہ، اگر آپ بات کریں انٹرنل وارز پہ، ملک میں دہشت گردی پہ، ملک میں امریکہ کی انوالومنٹ پہ، یہ ساری باتیں جس پہ ہی بات کریں گے، یا پھر سیاستدانوں پہ، صحبتوں پہ، یا سیاستدانوں پہ ان کے قتل و غارت گری پہ اگر بات کریں، تو اگر سلسلہ شروع کرتے ہیں مشرف صاحب نے، جب جو ہے وہ ان کے جو چند چیزیں انہوں نے کی جو قابل ذکر، جو پاکستان جس کی سزا، جس کی پاداش آج تک بھگت رہا ہے، وہ یہ کہ مشرف صاحب ہی وہ انسان ہے۔ اب تو ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ مشرف از دا پرسن جس نے امریکہ کے ساتھ افغان وار میں اتحادی بن کر پاکستان کو ایک پرائی جنگ کا حصہ بنایا۔ جنرل پرویز مشرف از اے پرسن جس نے بلوچستان میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا اور نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا اور ان کو پہاڑوں میں دفن کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف از اے پرسن جنہوں نے کراچی میں خون کی ہولیاں کھیلیں، 12 مئی جیسے واقعات ہوئے، ججز کو معزول کیا، سیاستدانوں کو برطرف کیا، سیاستدانوں کو گرفتار کیا، سیاستدانوں کو جلا وطن کیا، وزیر اعظم کو باتھ روم میں بند کیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جیسے تاریخ بڑی پڑی ہے جو مشرف صاحب کی زندگی یا ان کے حیات کے، ان کے دور حیات پہ جو ہے وہ ایک بلیک مول یا بلیک اسپاٹ کے طور پہ جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مشرف صاحب نے ایل ایف او کے ذریعے اپنے اقتدار کو دوام دیا، 2 بار وردی میں صدر منتخب ہوئے، حالانکہ ایک ڈکٹیٹر کا کام جو ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر تو ایک الگ لفظ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر بن گیا، بٹ وہ بینگ آرمی چیف ان کا کام تھا سرحدوں کی حفاظت کرنا، آئین کی پاسداری کرنا، ملک میں آئین اور جمہوریت کی حفاظت کرنا، جس کی انہوں نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کچھ عرصہ قبل جسٹس وقار صاحب نے ان کو سنگین غداری کے الزامات میں جو ہے وہ سزائے موت بھی سنائی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، کیونکہ وہ بسبب بیماری ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا تھا، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو پاکستان بلا کر ڈی چوک پہ ان کی لاش کو 3 روز تک لٹکایا جائے۔ اب یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اس عدالت کے قیام کو ایک قلعہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور ہیں تو آپ اس ملک کے ہر قانون سے بالائے تر ہیں، لیکن اگر آپ طاقتور نہیں ہیں اور اگر آپ طاقت نہیں رکھتے تو آپ اس ملک میں کیڑے مکوڑوں کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ پرویز مشرف نے بے نظیر اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، نواز شریف کے ساتھ بھی کسر نہیں چھوڑی۔ نواز شریف صاحب ان کے محسن رہے، لیکن مشرف صاحب محسن کچھ نکلے۔ ایک ڈکٹیٹر ماضی میں پہلے بھی آیا تھا، وہ تھا جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق نے جو ظلم پاکستان کے ساتھ کیے وہ سب کو یاد ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات یہ کہ بھٹوازم آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نام آج بھی لے جاتا ہے، لیکن ضیاء صاحب کو مردود کے نام سے پکارا جاتا ہے، جنرل ضیاء کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ ہسٹری وٹنس ٹوڈے ایز ویل کہ آصف علی زرداری از لیونگ ایز دا لیونگ کسٹوڈین آف ڈیموکریسی۔ محترمہ بھٹو، بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کی اولاد آج بھی جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن مشرف صاحب کا آج انتقال ہو چکا ہے، اور مشرف صاحب اپنے
آن جہانی سے کوچ کر چکے ہیں اور اپنے ابدی سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں، جہاں ان کے اور ان کے معاملات اللہ اور ان کے پیچھے انہوں نے جو ناحق خون بہایا ملک کو، جس قسم کے بلا وجہ کے معاملات میں انہوں نے پھنسایا. مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی اکنامیکل جو مسئلے مسائل ہیں، جو حالات پاکستان کو پیش ہیں، وہ مشرف صاحب کے ان فیصلوں کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے کیے. چاہے اس کے اندر وہ نیٹو کی سپلائی پاکستان کے تھرو کرانا ہو، امریکہ کو دے دینے کی ریت مشرف صاحب نے ڈالی، بلوچستان کو ایک شدت پسند بنانا، بلوچستان کو احساس کمتری مبتلا کرانا، پاکستان میں دھماکے، ڈرون حملے، لاکھوں لوگوں کی جانے جانا، سندھ میں ابڈکشن، سندھ قوم پرستوں کو جو ہے وہ لاکھوں نوجوان ہمارے بھائی جو ہیں وہ غائب ہوئے، لاپتہ ہوئے، قتل ہوئے. کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، ایم کیو ایم کو کھلی چھوٹ دی گئی. ایم کیو ایم کے اسی طرح سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پارٹیاں بدل گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کی ریت اور ان کی روایت وہیں سے چلتی آ رہی ہے جہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا گیا. مشرف صاحب تاریخ میں پاکستان کے مجرم کہلائے جائیں گے اور پاکستان کے مجرم ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی آئینی کام نہیں کیا. مشرف صاحب نے پاکستان کے ساتھ غیر آئینی کام کیے، غیر آئینی اقدامات کیے، غیر آئینی اور غیر مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ چلو ڈکٹیٹر ہے، اس نے آئین پہ قبضہ کیا ہے یا صدارت پہ قبضہ کیا تو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ تو کیا. لیکن محض اگر ایک طبقے کی بات کی جائے کہ انہوں نے چاہے ایک مخصوص پارٹی، ایک پارٹی کو توڑ کے دوسری پارٹی بنا لی، کراچی میں ایم کیو ایم کو پاور کیا، سینٹر میں نون لیگ کو توڑ کر انہوں نے قافلی کا بنیاد ڈال دی، اور اگر پاکستان کو پرائی جنگ میں کود کے دہشت گردی کے حوالے کر دیا تو پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا. ہم نیٹو کے معاملات کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارے ایران کے ساتھ ہمارے تنازعات ہوئے، سعودی کے ساتھ ہمارے تنازعات ہوئے، چائنا کے ساتھ ہماری چپکلش، کارگل کے معاملات. اگر آپ مشرف صاحب کے دور حیات پہ بات کریں گے، دور اقتدار پہ بات کریں گے تو آپ کو ہر چیز کانفلکٹڈ نظر آئے گی. رہی بات بحیثیت ایک پاکستانی، میں کبھی بھی اس بات کا خواہش مند یا خواہاں نہیں ہوں کہ یہاں پہ آئین پہ شب خون مارا جائے اور آئین کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے اور ملک میں جمہوریت کو ثبوت کیا جائے. جمہوری نمائندے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرنے والے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. بیک ڈور سے سیاست کرنے والے، جبراً قابض ہونے والے اور زبردستی آئین پہ قبضہ کرنے والے کبھی بھی تاریخ میں زندہ نہیں رہ پائے، تاریخ انہیں کبھی بھی یاد نہیں کرتی. جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے، جس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، جس طرح سے آصف علی زرداری آج بھی لیونگ ایز اے کسٹوڈین آف ڈیموکریسی، جس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو کو آج بھی بی بی تو زندہ ہے کے نام سے پکارا جاتا ہے، بھٹو آج بھی زندہ ہے. اس طرح سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان یا پھر جنرل ضیاء الحق یا پھر آج جو حالیہ جو دور ریسنٹلی گزرے ہیں اپنا باجوہ صاحب، ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو یاد رکھا جائے گا. اور سیم یہی ہے کہ جو ایک طاقت کا مینار مشرف صاحب بنے پھرتے تھے، اب جب ان کی حالت آخری ایام آخری سالوں میں دیکھی جاتی تھی تو پھر نشان عبرت وہ بہت کافی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. بات یہ کہ ملک میں آئین کو پھلنے پھولنے دیں اور عوامی نمائندوں کو عوامی معاملات چلانے دیں اور ملک کو آگے چلنے دیں. عوامی معاملات میں رخنہ اندازی کر کے عوام کے نقصان کے ذمہ دار نہ بنیں. بہت بہت